کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ مودی حکومت کشمیریوں کی منظم نسل کشی میں ملوث ہے۔ سری نگر میں جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بھارتی فورسز نے کنٹرول لائن کے قریب دور افتادہ علاقوں میں جعلی مقابلوں کے دوران 1 درجن سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا۔ حریت رہنما نے کہا ہے کہ کشمیریوں کا بے دریغ قتل بھارتی فورسز کا پسندیدہ مشغلہ اور منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس بہیمانہ اور ظالمانہ مہم کا مقصد علاقے میں کشمیریوں کا صفایا کرنا ہے، جو خطے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی مہم کا ایک حصہ ہے۔ غلام احمد گلزار نے شہید نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا اور کہا ہے کہ وہ کشمیری عوام کے حقیقی ہیرو ہیں، جنہوں نے آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی۔ تریاس نے بھارتی پولیس نے ضلع پلوامہ میں 3 کشمیری نوجوانوں کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ان نوجوانوں کی غیر قانونی نظر بندی کا جواز پیش کرنے کے لیے انہیں مجاہد تنظیم کے کارکن قرار دے دیا۔ تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس کا دعویٰ غلط ہے۔ ادھر سری نگر میں محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین نے اپنے مشکلات کے حوالے سے بھارتی حکام کی بے حیثی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ملازمین بڑی تعداد میں پریس انکلیو سری نگر میں جمع ہوئے۔ انہوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات کے حق میں نعرے درج تھے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے بھارت کے شہر پٹنہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے ایک تجربہ گاہ بن چکا ہے۔ اگست 2019 میں دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی اور کشمیری سیاستدانوں کی گرفتاریوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر بی جے پی دوبارہ اقتدار میں آئی تو پورے بھارت کو کشمیر جیسی صورتحال سے دوچار کر دے گی۔ کانگریس کی مقبوضہ جموں کشمیر شاخ کے قائم مقام صدر رمن بھلا نے جموں میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزراء کے مقبوضہ جموں کشمیر کے دوروں کو ایک فضول مشق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ اپنی عزت اور وقار کی بحالی چاہتے ہیں اور ان کا ایسے دوروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لندن میں برطانوی پارلیمنٹ کے اندر ایک تقریب میں مقررین نے زور دیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن مسئلہ کشمیر کے حل سے وابستہ ہے۔ تقریب میں اراکین پارلیمنٹ، سیاستدانوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے شرکت کی۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں کوچنگ سینٹر میں باجماعت نماز ادا کرنے پر ایک مسلمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مولوی شوکت علی نامی اس شخص کو ہندوؤں کی شکایت پر غازی آباد کے علاقے دیپک وہار سے گرفتار کیا گیا۔